الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات اور عزیز طلباء کرام، ماہ شعبان نصف ہو چکا ہے اور ماہ رمضان کے 13-14 دن رہ چکے ہیں، اور ماہ رمضان کو میرے رب نے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان سے 2 ماہ قبل ہی ماہ رمضان کے لیے فکر بڑھ جایا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور تڑپ رجب کے مہینے سے ہی بڑھ جایا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کی روزوں کی کثرت کو بڑھا دیا کرتے تھے، اور شعبان کا مہینہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ دیگر مہینوں کے مقابلے میں شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ آپ کی فکر کو اور آپ کے روزے رکھنے کی کثرت کو۔ وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، اسامہ، بہت سارے لوگ شعبان کے مہینے سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ شعبان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور مخلوق کے اعمال کے تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو میری چاہت یہ ہے کہ جب میرے رب کے دربار میں میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، نیکی کر رہا ہوں، عبادت میں لگا ہوا ہوں، تو لوگ عبادات سے اپنی رب کی جو ہے مغفرت سے غفلت برتتے رہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہ بات بھی منقول ہے، حدیث ہے اور روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا
لیکن چونکہ حدیث ضعیف ہے اس لیے اس پر سنت کا حکم نہیں لگا سکتے، استحباب کا حکم بھی نہیں لگا سکتے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، چاہے 15ویں شعبان کا دن ہو چاہے پورا مہینہ ہو۔ لیکن جس شخص کی چاہت ہو وہ اس مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ ان تاریخ کے روزوں کو جو اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہیں ایام بیز کہا جاتا ہے، اور ان تاریخوں کے روزے رکھنے کی فضیلت حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ اور اسی طرح 15 تاریخ ایسے دن میں آتی ہے جو سمار یا جمعرات کا دن ہے، تو ان دنوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر 15 تاریخ ان دنوں میں آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تکمیل بھی ہو سکتی ہے اور 15 شعبان کا روزہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کوئی شخص 15 شعبان کے روزے کی اہمیت جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اور خاص قسم کی عبادت کو اہمیت دیتے ہوئے اس دن کے اندر عبادت کرے تو وہ بدعت ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ 15 شعبان کی رات میں سورہ فاتحہ کے ساتھ فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھ لی جائے تو اس کا یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے۔ بہت ساری من گھڑت لوگوں کی باتیں ہیں اور لوگ انہیں سنتے سناتے اسی طرح عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ 15 تاریخ کو قبرستان جایا کرتے تھے، لیکن یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ لیکن معمول کے مطابق کوئی 15 شعبان کے علاوہ بھی جاتا تھا قبرستان، اور اس دن بھی چلا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن قبرستان جانے کی اس تاریخ میں فضیلت سمجھ کر جائے، ثواب سمجھ کر جائے، عبادت سمجھ کر جائے تو ایسے کرنا اس کے لیے بدعت ہوگا، گناہ ہوگا، بجائے ثواب ہونے کے، ثواب ملنے کے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے اور اللہ رب العزت کی مغفرت کا مہینہ ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں اور فیصلے تقسیم فرماتے ہیں۔ اور 15 شعبان کی رات میں یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اس سال مرنا ہے، کتنے لوگوں نے اس سال پیدا ہونا ہے، اور رزق کی بھی تقسیم فرماتے ہیں کہ کس کس کے مقدر میں کتنا کتنا رزق آنا ہے، وہ اس رات کے اندر تقسیم ہوتی ہے۔ اس لیے جب اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوں تو آپ عبادت میں لگے ہوئے ہو۔ پورا مہینہ ہی عبادت کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ البتہ شعبان المعظم کے آخری تاریخیں 27، 28، 29، 30 وغیرہ یہ تاریخیں جو ہے ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان تاریخوں میں روزہ نہ رکھا جائے، کئی وجوہات کی بنا پر۔ ایک وجہ تو یہ بتلائی گئی اس لیے تاکہ کہیں شعبان کے روزے اور ماہ رمضان کے روزے آپس میں خلط ملط نہ ہو جائے اور آپ فرق نہ کر سکو کہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا۔ دوسری وجہ یہ کہ ماہ رمضان 29 یا 30 دنوں کا ہوتا ہے، کہیں شعبان کی تاریخ شامل کر ماہ رمضان سے زیادہ ماہ رمضان کے روزے سمجھتے ہوئے روزے نہ رکھ لیں
کہ 30 دن یا 29 دن کا روزہ ہے تو آپ 30 کے بجائے 31 روزے رمضان کے نہ سمجھنا شروع کر دیں۔ اس لیے بھی ممانعت فرمائی کہ شعبان کے آخری تاریخوں میں روزہ پورے مہینے میں اگر کسی کے رکھنے کا معمول ہے تو ان آخری تاریخوں میں روزہ چھوڑ دے، نہ رکھا کرے۔ تو یہ وجوہات ملتی ہیں۔ اس مہینے کے اندر میرا رب جو ہے 15 شعبان میں جہاں میں نے یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں اپنے بندوں کی اور اعمال تقسیم فرماتے ہیں، تو حدیث مبارکہ میں کئی گناہگار قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جو شخص لوگوں سے تعلق توڑنے والا ہو، جن کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہ ہو اور لوگوں سے جھگڑے کرتا ہو، بول چال ختم کر چکا ہو، تو ایسے شخص کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ایسا شخص جو والدین کا نافرمان ہو، میرا رب اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 3، ایسا شخص جو شرک کا عادی ہو، مشرک ہو، میرا رب ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 4، ایسا شخص جو مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھے، حسد رکھے، میرا رب ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ اور ایک اور روایت میں 2 چیزیں مزید ملتی ہیں کہ جو شخص اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھے شلوار کا، میرا رب ایسے شخص کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں فرماتے۔ اور جو شراب کا عادی ہو، ایسے شخص کی بھی میرا رب اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ تو ان گناہوں میں سب سے زیادہ نمایاں جو گناہ ہمیں اپنے قرب و جوار اور بستی اور محلے میں، معاشرے میں جو نظر آتا ہے، وہ ہے دلوں میں نفرت، وہ ہے حسد، وہ ہے بغض، کہ ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے صاف نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے بری سوچیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، بغض ہے، دیکھنا پسند نہیں کرتے، بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کی مغفرت اس رات میں نہیں فرماتے۔ ایک جو سب سے بڑا اور نمایاں گناہ جو نظر آتا ہے، وہ پینٹ پتلون پہننے والے خاص طور پر لوگ اور شلوار قمیض پہننے والے دوسرے نمبر پر لوگ، پینٹ پتلون پہننے والے تو سب سے آگے، اور اس سے بعد شلوار قمیض پہننے والے لوگ، کہ عام طور پر ان کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو حصہ ٹخنوں کا شلوار کے نیچے ہوگا، میرا رب اس کے اس حصے کو جہنم کا آگ کا ایندھن بنائے گا، آگ میں جلے گا۔ جو اس کے ٹخنوں کے نیچے کپڑا ہوگا تو گویا ٹخنے سمیت اس کے پاؤں جہنم میں جھلسائے جائیں گے، آگ میں جلائے جائیں گے، اور یہ ایسا عذاب ہوگا کہ ٹخنے تلوے اس کے جہنم میں جلیں گے، لیکن اس کا دماغ اس کی تکلیف سے کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا، اس قدر اسے پورے جسم میں تکلیف ہوگی، اور وہ یہ سمجھے گا جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کس کے ساتھ معاملہ ہوگا کہ جو لوگ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ تو اب زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ عورتیں اپنے شلوار پائجامہ کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھنا شروع کرتی ہیں اور عادت فیشن سمجھتی ہیں، اور مرد اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی عادت بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک جو عورتوں کو کرنے کا کام تھا وہ مردوں نے کرنا شروع کر دیا، جو مردوں کے کرنے کے کام تھے وہ عورتوں نے کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ 2 گناہ سب سے نمایاں ہیں جو عام طور پر معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ اس لیے ان گناہوں سے بچیں، آخرت کی فکر کریں،
سابقو الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بھی بڑھ کر ہے، لہٰذا اس جنت کی فکر کریں اور اس کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی